عبدالحمید ترک تھے اور ترکی خلافت کا مرکز تھا، اور اس طرح سے ترکی کے خلاف عربوں کو بالکل بغاوت پر آمادہ کیا۔ اس طرح سے شریف مکہ نے، مکے کی سرزمین نے خلافت کے خلاف کارروائی کی۔ الغرض یہ کہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو مسلمانوں کا شان دبدبہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے مختلف قسم کے شیوخ کو، عربوں کو چھوٹے چھوٹے علاقہ پر ان کو ذمہ دار بنا کر، حکمراں بنا کر مسلط کر دیا گیا، کٹ پتلی حکومتیں بن گئیں، اور اس کے 20-25 سال کے اندر اسرائیل کا وجود آ گیا۔ اسرائیل وجود میں آ گیا، اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہو گئی، اور فلسطین کے عربی بولنے والے فلسطین کے علاقے کے مسلمانوں کو بے دخل کر کے سرزمین کا ایک حصہ وہ اسرائیل کے نام پر اسرائیل کے وہاں رہنے والوں کو دے دیا گیا، اور ان لوگوں نے دوسرے ملکوں کے اسرائیلوں کو لا کے بسانا شروع کیا، اور جو تھوڑا سا حصہ ان کو ابتدا میں دیا گیا تھا، آج 90% فلسطین کی زمین کے اوپر اسرائیل غاصب قبضہ کیے ہوئے ہے، اور وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو اس نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ جب چاہے جوتوں سمیت اس میں فوج داخل ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو روک دیتی ہے، اور امریکہ نے اسے اپنا وہاں پر سفارت خانہ کھول دیا ہے، اور اسرائیل اسے اپنا کیپٹل بنانا چاہتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو توڑ کر وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمام منصوبے اس کے چھپے ہوئے نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں، علانیہ ہیں۔ اس نے جو اپنا جھنڈا بنایا ہے، جھنڈے پہ 2 لکیریں ہیں، ایک لکیر کا مطلب ہے دریائے دجلہ، اور ایک لکیر کا مطلب ہے دریائے نیل، دوسرے کا مطلب ہے دریائے فرات یا دجلہ۔ اس طرح سے عراق سے لے کر مصر تک کا علاقہ اپنے حکومت میں، گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے کا نقشہ تک اس نے بنا رکھا ہے۔ دنیا میں یہ جرم ہے کہ کسی ملک کے علاقے کو اپنے علاقے میں شامل کر کے نقشہ بنایا جائے، لیکن اسرائیل کا وہ نقشہ اس کی پارلیمنٹ پہ لگا ہوا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے۔ اس طرح سے اسرائیل خلافت کے چند برسوں کے بعد برطانیہ کی کوشش، یہودیوں کی سازش اور اقوام متحدہ کی مدد، اس کے ذریعے سے وجود میں آیا، اور مسلمانوں کے علاقے پر ناجائز ایک مملکت وجود میں آئی۔